ماں باپ اور بیوی بچوں کو دن میں کتنا وقت دینا چاہیے؟ کم سے کم سارا وقت دینا چاہیے، بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ گناہگار تو نہیں، گناہگار کیا پکڑ جوتے پڑیں گے، ماریں گے پکڑ کے کہ کدھر تمہاری شامیں گزرتی تھی۔ بچے گھر میں باپ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو جب بڑے ہوں گے 15 16 17 سال کے تو گالیاں دیں گے اس دین کو، وہ کہیں گے کہ ابا کو تو کوئی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، بس ہر وقت۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس شریعت نے سکھایا؟ بیوی سارا اپنا خاندان اور میٹا اور سب چیزیں چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اور وہ ترستی رہے کہ اس سے وقت نہ دے شوہر، تو کہاں جائے وہ؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ماں باپ کو محبت ہے، تعلق ہے، دیکھتے ہیں اپنے بچے کو، خوش ہوتے ہیں، بیٹا آ کے بیٹھتا ہے۔ سب سے بڑی نیکی ماں جب بیوہ ہو جائے نا اور کوئی نہ رہے، بچوں کا اس کی خدمت کرنا ہے، پاس جا کے بیٹھنا ہے، اپنا سارا وقت اپنی ماں کو دے۔ بیوہ ہو گئی نا بیچاری، کس سے باتیں کرے گی؟ باپ اکیلا رہ گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب باپ کس سے باتیں کرے گا؟ سارا وقت بیٹھ کے فلمیں، ڈرامے اور ٹی وی اس نے دیکھنا ہے۔ اسے آدمی چاہیے بھائی، کوئی اس کے ساتھ بات کرے، کوئی گفتگو کرے، کوئی اسے قصہ سنائے، کوئی کہانی سنائے، کوئی لطف کی بات، محبت کی بات، کوئی پرانا قصہ، کوئی چیز، سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ کس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سب کی ضرورت ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے طریقے تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے لمبی باتیں کر لیں، ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں میں جا کے بیٹھ گئے، ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نشے کی چیز ہے اس میں دھت ہو گئے، ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو وقت دیا، بیوی کو وقت دیا، بچوں کو وقت دیا۔ اتنا حساس ہے یہ مسئلہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئی ہوئی عورتوں سے جو نماز کے لیے آتی تھی، انہیں کہتے تھے گھر جاؤ اور تمہاری سب سے اچھی نماز وہ ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھو اور اپنے بچوں کو وقت دو۔ ایک مرتبہ فرمایا کچھ پتہ نہیں تمہارے بچے کو کب تمہاری ضرورت پیش آ جائے، اس لیے گھر میں نماز پڑھو۔ اب مسجد نبوی کی نماز سے نہیں روک رہے، توجہ دلا رہے ہیں جو کام کرنے کے ہیں انسانوں کی طرح۔ اس لیے ہمیشہ وقت اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ جتنا آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے اتنا ہی وہ شریعت اور اسلام کے راستے سے ہٹتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ دوسروں کے کفر کا سبب بنتا ہے۔ بیوی، معاذ اللہ بچے، ان کی تربیت میں ہوتی نہیں، ہو نہیں پاتی، کمی رہ جاتی ہے، تو خدا کو گالیاں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع نہیں کیا، اللہ نے کہا بتوں کو گالیاں نہ دینا، جواب میں وہ تمہارے پروردگار کو گالیاں دیں گے۔ تو ہم کیوں آخر کفر کے ذرائع پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ یہ کفر کے ذرائع کو پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ایسے ہیں، والد گھر پہ نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اسے تربیت چاہیے، اسے کوئی سکھائے، اسے کوئی بتائے کہ بیٹے یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ سب چیزیں اس وقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ پر ایمان اور صحیح عقیدہ اہل سنہ، اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی چیز ٹائم ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ وہ ماں باپ، بیوی بچے، ان کا حق بنتا ہے۔